جوسلن ثانی، جسے سلطان نور الدین زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی ایڈیسا کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف شوبدہ باز سینٹ برنارڈ صلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ایڈیسا کی بربادی کا مرثیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ پھر وہ فریاد و فغاں اور سینہ کوبی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کانریڈ سوم کے دربار میں پہنچا، اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کے سامنے صلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کے بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شوبدہ باز سینٹ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر فوراً ہی اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کانریڈ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی کا شہنشاہ ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کانریڈ اتنی جلدی ایڈیسا کی عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں ایڈیسا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کے سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پہ اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ زر و مال خرچ کرے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکیں، اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعا کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش و جذبات میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہماری جان و مال، گھر بار اور عزت و ناموس سب کچھ حاضر ہے۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں کے پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس کذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا، پھر اس کی کم از کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرصع تلوار اٹھائی جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر، یاقوت، پکھراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کانریڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر بار اور عشرت قدر چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے۔
اور جو پیشہ ور سپاہی ہیں وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی سے مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڈ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کیں۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پہ چھا جائیں گے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیس اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کانریڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانریڈ نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمران اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ میشوٹ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کانریڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کی عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانریڈ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی بادشاہ صلیبوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ قحبہ خانہ بن کے رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔
शहंशाह फ्रांस और शहंशाह जर्मनी मजहबी जोश खरोश में अपने घरों से निकल खड़े तो हुए थे, मगर उन्हें एशियाई कोचक के पुरपेश और दुश्वार गुजार रास्तों का अंदाज़ा नहीं था। फिर जब दोनों ईसाई लश्कर अलग अलग नशेबी इलाकों से गुजर रहे थे तो यकायक पहाड़ों में छुपे हुए सल्जूकी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। फिर कत्लो गारत का वो तूफान उठा के दोनों सलीबी लश्कर खुदावंद खुदा की पनाह मांगने लगे। वो बार बार यसो मसीह को अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड शहंशाह लुईस हफ्तुम के साथ था। जब शहंशाह फ्रांस ने सलीबियों का कत्ले आम होते देखा तो इंतहाई गज़बनाक लहजे में सेंट बर्नार्ड से मुखातिब होकर बोला, कहाँ है वो आसमानी मदद जिसकी तूने पेशगोई की थी? सेंट बर्नार्ड भी इस आफत नागहानी से परेशान था। शहंशाह फ्रांस के कहर आलूद लहजे ने उसे और भी बदहवास कर दिया। बस आसमानी मदद आने ही वाली है शहंशाह। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड के लहजे में रूहानी जलाल के बजाय निदामत और खुशामद की झलक थी। क्या उस वक़्त आसमानी मदद आएगी जब यसो मसीह का एक एक नाम लेवा तहे तेग हो जाएगा? शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तुम के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। सेंट बर्नार्ड के शातिर जहन ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर नई चाल चली ताकि शहंशाह का गुस्सा रफ़ा हो जाए और वो एक मुतलकुल इनान हुक्मरान के कहर से महफूज रह सके। शहंशाह, कुछ भी हो, इंसान गुनाहगार है, कभी कभी उसके हाथों की बिछाई हुई बिसात भी उलट जाती है। मेरा ईमान है कि आसमानी मदद ज़रूर आएगी, मगर इस वक्त आप अपनी जान बचाने की फ़िक्र करें। आप ज़िंदा हैं तो पूरी ईसाइयत ज़िंदा है, और अगर आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचा तो उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होगी। सेंट बर्नार्ड की सियासी और खुशामदाना गुफ्तगू सुनकर शहंशाह फ्रांस का गुस्सा तो ज़ाइल हो गया था, मगर अब भी उसके असाब पर मौत का खौफ तारी था। अंजामे कार वो अपने कुछ फौजियों की कुर्बानी देकर मैदान जंग से फरार हो गया और महफूज रास्तों से गुजरता हुआ नीकिया पहुंच गया। दूसरी तरफ शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम इंतहाई दर्दनाक हालत से दोचार था। सुल्तान मसूद की सलीबी सिपाही लश्कर अज़ाब आसमानी की तरह टूट पड़े थे। सल्जूकी शमशीरों ने दरख्तों की कमज़ोर शाखों की तरह ईसाई सिपाहियों को काट कर रख दिया था। शहंशाह जर्मनी ने अपनी फ़ौज को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सुल्तान मसूद की जंगी हिकमत अमली इस कदर मजबूत थी कि सल्जूकियों ने जर्मनी फ़ौज के 9 हिस्सों को मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दिया। बस एक हिस्सा बचा था, जिसके साथ शहंशाह कॉनरेड फरार होकर नीकिया पहुंचा, जहां शहंशाह फ्रांस पहले से मौजूद था। फिर जब शहंशाह जर्मनी ने सलीबियों की बर्बादी का हाल बयान किया तो शहंशाह फ्रांस की आंखों से भी आंसू रवा हो गए। फिर दोनों हुक्मरान गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। जब दिलों का गुबार धुल गया तो शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तुम ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा, खुदावंद खुदा की कसम, पहले मेरे इंतकाम का निशाना शाम और मूसल के हुक्मरान थे, मगर अब सल्जूकी मुसलमान भी मेरा हदफ हैं। मैं सुल्तान मसूद से अपने मोहतरम भाई शहंशाह कॉनरेड की शिकस्त और हजीमत का बदला ज़रूर लूँगा। ये कहकर शाह फ्रांस ने अपने नए अहद व पैमान के लिए शाह जर्मनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों तरफ के सिपाहियों का ख्याल था कि मजहबी गैरत से सरशार होकर शहंशाह कॉनरेड मुक़द्दस जंग में शरीक होने के लिए नया हल्फ उठाएगा, मगर इस वक्त वहाँ मौजूद सिपाहियों की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। जब शाह जर्मनी किसी पत्थर के सतून की तरह अपनी जगह साकित खड़ा रहा, उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। आखिर शाह फ्रांस लुईस हफ्तुम ने अपना बढ़ा हुआ हाथ खींच लिया और हमदर्दाना लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे जहन में कोई और मंसूबा है? मेरी आंखों में जर्मन सिपाहियों की लाशें हैं और जहन में जलता हुआ गुबार भरा हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं। शाह जर्मनी का लहजा बहुत गमज़दा था, मगर पहले इस अलमनाक वाक़े को भूल जाऊं, बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड ने आसमानी मदद का हवाला देकर फिर शहंशाह जर्मनी को मुक़द्दस जंग में शिरकत पे आमादा करना चाहा, मगर शहंशाह कॉनरेड इस कदर दिल शिकस्ता था कि उसने अपने मजहबी पेशवा को भी झड़क दिया और फिर कुछ दिन बाद ही मौसम सरमा गुजारने के बहाने कुस्तुनतुनिया चला गया। सेंट बर्नार्ड का मंसूबा बज़ाहिर नाकाम हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो शहंशाह लुईस से तन्हाई में इस तरह मिला कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शाह फ्रांस अपने मजहबी पेशवा की ये हालत देखकर परेशान सा हो गया और सेंट बर्नार्ड से उसके रोने का सबब पूछने लगा।
قسمت نے اس ریاکار و منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقدس پیشوا اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیں۔ شاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلیس بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک بالا نوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی محل کی چار دیواریوں سے نکل کے عمرہ اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاہ کاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ ایلیس کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ملکہ ایلیس کو اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہیت کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلیس کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کی ناکام واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فران ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شاہ فرانس لوئس ہفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ و سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شاہ جرمنی جیسے ہزار حکمران پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ میدان جنگ میں موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلیس نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشی کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے، شاہ فرانس نے اس شعبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ بھی اپنی جان کو خطرات میں ڈال کے ہمارے ساتھ در بدر مارا پھر رہا ہے؟ ملکہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد ہی یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائی کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے فوری طور پر والی کونیا ترکی کے نام ایک خط لکھا، میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور ایڈیسا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفرے، بالڈون اور جوسلن ثانی جیسے وحشی خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تا دیر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا
اور فرانس اور جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانراڈ کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ یوسف یعنی صلاح الدین کا حقیقی چچا اسد الدین اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ با اثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نوعمر یوسف اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذی شان، میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہوس ملک گیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری امراء نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ خود سلطان نور الدین زنگی بھی یوسف کے خیالات پر متعجب تھا۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، یوسف نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر تھا، یوسف نے باوقار لہجے میں کہا۔ میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصارہ بھی، ہم ان کے رسولوں پر صدق دل سے گواہی دیتے ہیں اور اس شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا، یوسف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حق تعالی نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا کہ تم تو ہمیشہ کے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر یوسف نے دوبارہ سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ہوس ملک گیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کے دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف یعنی صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ پھر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیقیہ سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلیز بھی شامل تھیں۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا، تم سامنے کے بلند پہاڑ کوہ بابا داغ کی چوٹی پر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آن ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہ بابا داغ کی چوٹی پر جا ٹھہرا۔ ملکہ ایلیز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے،
جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے، ملکہ ایلیز نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی رینکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے، سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ وہ بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پہ برس پڑی۔ میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جیفری ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر کوہ بابا داغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا داغ کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کی مطلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھی، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقیوں نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تہہ تیغ کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا اطالیہ یعنی اٹلی کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے خود اپنے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب، شہر و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کو مقدس جنگ پر اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا میں ثابت کر دے کہ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور 11 مارچ 1148 عیسوی کو انطاکیہ پہنچا۔ اس وقت انطاکیہ پہ ریمنڈ کی حکومت تھی، جو رشتے میں ملکہ ایلیز کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس، 100,000 افسوس، صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ ہے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شوبدہ باز سینٹ برنارڈ سرے دربار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیت ناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوقیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرت ناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سر بلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرور کی محفلیں آراستہ کیں تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و الم کو ساغر و صراحی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سورماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ ایلیز سر فہرست تھیں۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبر ملی تو اس نے ملکہ ایلیز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ملکہ شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاریوں کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔
پھر جب ملکہ کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ملکہ نے انتہائی بیہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ ایک بغیرت انسان تھا۔ اسے ایلیس کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دینی چاہیے تھی، مگر اس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلیس اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلیس کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلیس کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔